نہایت واجب الاحترام مولانا ابو بکر صدیقی صاحب، اساتذہ جامع محمدی شریف محترم عرفان سرفراز صاحب، دیگر تمام مہمانان گرامی، ملک فتح شیر صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھنے والے تمام مہمانان اعزاز، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے ہماری دعوت پر ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو محترم عرفان سرفراز صاحب نے گفتگو کی ہے وہ انشاءاللہ آپ سب کے لیے سوچ کی نشت ثانیہ کا باعث بنے گی، اسی لیے میں نے ان کو یہاں تکلیف دی کہ وہ ایک تصویر کا دوسرا رخ پیش کرتے ہیں ہمیشہ، تو وہ تصویر کا جب تک دوسرا رخ جو ہے ہمارے سامنے نہ آئے تو ہم حقیقت سے آشنا نہیں ہو سکتے۔ وقت کی قلت ہے اور جمعے کا دن بھی ہے، تو میں کچھ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ، اور سب سے زیادہ جس بات کی خوشی مجھے ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم پھر تجدید عہد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ صدی کا پورا قصہ ہے اور یہ صدی کا ایک سفر ہے اور جو صدیوں تک چلتا رہے گا، اور مجھے اس بات کی اور بھی زیادہ خوشی ہے کہ آپ سب جو بھی یہاں آئے ہیں، مجھے یہ یقین ہے کہ آپ اس علاقے کی، اس خطے کی، اس ملک کی تعلیمی تعمیر و ترقی کے خواہاں ہیں، یہ مجھے یقین ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ مومن کے حوالے سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، تو میں تو اچھا گمان نہیں، اچھا یقین رکھ رہا ہوں۔ اور جیسا کہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو ہمارا جو یہاں اکٹھا ہونا ہے اس کا سبب اور اس کا کاز یہی آیت ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ اچھے اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور اسم اور عدوان اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ نہ بٹاؤ، روکو۔ تو ہمارا یہاں جو اکٹھا ہونا ہے اس کا یہی مقصد ہے۔ باقی مجھے یقین ہے آپ سارے اس جذبے سے سرشار ہیں کہ اپنے حصے کی شمع جلانے کے لیے آپ بےتاب ہیں۔ ایک شعر سے میں اپنی گزارشات کا جو ہے آغاز کروں گا، انشاءاللہ آپ پسند فرمائیں گے عرفان صاحب، کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے، کہ آپ اپنے حصے کا جو حصہ ہے وہ تو اس کار خیر میں ڈالتے، بجائے کہ ہم گھروں میں بیٹھ کر فیس بکوں اور واٹس ایپ گروپس میں فلاسفر بن کے امت کی زبوں حالی کی باتیں کریں، کہیں کہ جناب تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی، یہ ہو گیا۔ اس سے یہ کہیں بہتر ہے کہ ہم اپنے حصے کی شمع جلائیں۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں اور میں بالفخر بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ کوئی فنڈ ریزنگ سیرمنی نہیں کر رہے، ہم یہاں کوئی پیسے اکٹھے کرنے کے لیے آپ سے چندے کی اپیل نہیں کر رہے، آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگا جا رہا، کوئی فائنینشل اسسٹنس آپ سے نہیں لی جا رہی، آپ سے صرف سائیکولوجیکل اسسٹنس چاہیے، آپ کی ایجوکیشنل جو ہے اسسٹنس چاہیے، آپ لوگوں کا ہمیں صرف اس حوالے سے ساتھ چاہیے کہ آپ وہی سوچیں جو ہم سوچ رہے ہیں، بے شک آپ وہ نہ سوچیں جو بالکل ہم سوچ رہے ہیں، لیکن آپ کم از کم
اس سوچ سے تو باہر آئیں جو ایک گرداب بن کے ہماری جو امت اسلامیہ ہے اس کے چکر لگا رہی ہے، اس بھمر سے نکل کر کچھ صبح کے لیے تیاری کریں، کوئی سورج چڑھانے کے لیے جو ہے ہم نے توت تو بڑے کھڑے کر دیے ہیں، اب کچھ جو ہے سورج ابھارنے کی، کوئی مشرق کے اندر امید کی کرن پیدا کرنے کی ہمیں اب کوشش کرنی چاہیے۔ یہ میں نے آج کل سیاستدانوں پر وہ جناب کرتے ہیں، تنقید ہوتی ہے، دیکھ کے تقریریں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی دیکھ کے تقریریں نہیں کی، یہ بھی میں نے خود لکھا ہے رات کو بیٹھ کے، تو یہ کچھ میں آپ کو دیکھ کر ہی آپ کے سامنے کچھ عرض کرتا جاؤں گا۔ میں اپنے سارے معزز مہمانوں کو مخاطب کرنا چاہوں گا، آپ سب کی میں توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ ہے سب لوگوں کی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر۔ میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ہم نے ایک سال میں کیا ہے، جامعہ محمدی نے، میری ٹیم نے، اور کچھ میں نے بھی۔ اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آج کل ہمارے کچھ احباب بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جامعہ جو ہے، جامعہ محمدی، اس کا جو کردار 50s میں، 60s میں، 70s میں ایک بڑے ہی انقلابی طور پر تھا، اور ایک بڑے ہی شعلے کی طرح یہ جناب دمک چمک رہا تھا، یہ کچھ کم ہو گئے، اور یقیناً کچھ لوگ کسی کو مورد الزام بھی ٹھہراتے ہوں گے اس چیز کا۔ پچھلے سال یوم تاسیس ہوا تو اس پر کچھ باتیں ہوئیں، اس میں کہا گیا کہ ایک بات نہیں کی گئی، اور پھر اس پر دلیل یہ پیش کی گئی کہ یہ بات شاید اس لیے نہیں کی گئی کہ شاید وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، معاذ اللہ، کہ ان کے حوالے سے بات کی جائے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کہ ہم جو آج منصوبے شروع کر رہے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم نے پچھلے سال میں کیا ہے، اس کے اندر بہت بڑا فائنینشل جو ہے ہمیں ایسٹ درکار تھا اور ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سارے کے لیے جو ایک بیس ہے بانی جامعہ نے، جہاں ہمیں ایک فکر مہیا کی ہے، تو اس کام کو کرنے کے لیے دنیاوی طور پر جو ذرائع اور حوصلہ جو ہے وہ محسن جامعہ حضرت مولانا محمد رحمت اللہ صاحب نے پیش کیا ہے۔ یہ ان کی کاوش ہے کہ آج ہم اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے بڑے بڑے منصوبے یکدم شروع نہیں کیے جا سکتے تھے، یہ اس 50 سالہ ایک محنت اور جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ آج ہم 10 سالوں میں یونیورسٹی کا خواب دیکھ رہے ہیں، اور خواب دیکھنے میں کوئی قدغن نہیں ہے، خواب دیکھنے میں کوئی قدغن نہیں ہے، اور وہ بھی ایسے خواب ہیں کہ جو پورے ہونے کی ایسے ہم نے شواہد پیدا کر لیے ہیں کہ وہ ابھی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی دیوانے کا خواب ہے، یہ علامہ اقبال کے خواب کی طرح ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ بہرحال آپ سب سے مجھے ہمیشہ تعاون کی امید رہتی ہے، میں نے پہلے کہا مالی تعاون کی امید نہیں رہتی، ہمیشہ مجھے امید رہتی ہے آپ کے ذہنی تعاون کی، آپ کا ساتھ دینے کی مجھے جو ہے وہ امید رہتی ہے۔ لیکن شومی قسمت یہ ہے کہ ہمیشہ وہ تعاون کی بجائے مجھے تنقید ملتی ہے آگے سے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات؟ مجھے تعاون ایک بار اگر ملتا ہے تو تنقید مجھے 1000 بار سننا پڑتی ہے، بجائے کہ ہمارے لوگ ہمارے ساتھ ہاتھ بٹائیں، ہمارے ساتھ اس قافلے میں شریک ہوں، وہ دور بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں یہ تو یوں غلط ہے، یہ تو وہ غلط ہے۔ تو میں سب کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے یہ تنقید سن کے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور میرا اس سے اور جذبہ بڑھتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امام سرخسی 20 سال کنویں کے اندر بیٹھ کے قید میں بیٹھ کے المبسوط لکھ سکتے ہیں، تو ہم آج کے 14ویں صدی کے بے عمل قسم کے مسلمان، اگر ہم آج کوئی اپنے حساب سے اپنی نیت صالحہ کے ساتھ
اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اگر ہم پر کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی انہی آلام و مصائب کا ایک سلسلہ ہے اور اسی کا تسلسل ہے، اور اس پر ہمیں فخر ہے، ہمیں اس پر کوئی وہ غم اور دکھ نہیں ہے کہ کوئی تعاون کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ ایک سمجھیں کہ ایک سیل رواں ہے جو بہتا رہے گا، کوئی حصہ لینا چاہے تو لے لے، نہ لے تو اس کی اپنی قسمت۔ میں نے پچھلے یوم تاسیس پر آپ سے 2 وعدے کیے تھے، آپ کو یاد ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہے تو میں نے وعدے یہ کیے تھے کہ ہم جس طرح بیٹوں کے لیے ہم نے تعلیم کا ہی انتظام کیا ہوا ہے، اسی طرح کا انتظام بیٹیوں کے لیے بھی پیرالل میں شروع کیا ہے۔ تو وہ ہم نے اس کے لیے پورا سال محنت کی، اس کے لیے الگ سے اکیڈیمک بلاک تعمیر ہو چکا ہے، اس کے لیے معلمات، ٹیچرز اور ویل لرن ٹیچرز انشاءاللہ ان کا ہم نے تقرری کر دی ہے، اور آپ کی موجودگی میں، سب کی موجودگی میں میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ 2 ربیع الاول سے اس کی کلاسز کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے نہ صرف بلڈنگ تیار کی ہے بلکہ اسے ایئر کنڈیشنڈ بنانے کے لیے ہمیں کافی ٹائم لگا، اور اس کی ہم نے مکمل بیوٹیفیکیشن کی ہے، اور وہ اکیڈیمک بلاک جو ہے، فیمیل کیمپس جو ہمارا ہے، وہ کوئی عام سا بالکل جس طرح لوگوں نے سڑک چھاپ مدرسے بنائے ہوئے ویسے نہیں ہوگا، فل پروف سیکیورٹی کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں گرینڈ قسم کی لائبریری بناؤں گا 1 سال میں، تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ لائبریری بن چکی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ عن قریب آپ اس کی افتتاحی تقریب میں بیٹھے ہوں گے۔ کچھ تعمیری اقدامات میں نے جو اس سال میں کیے ہیں، میری ٹیم نے مل کے کیے ہیں، یہ تو وہ تھے جو میں نے وعدے کیے تھے، یہ کچھ ہیں یہ جو میں نے وعدے نہیں کیے تھے، جن کا اناؤنس نہیں کیا تھا۔ سب سے اولاً تو میں ذکر کروں گا جامع مسجد جامع آباد کا، جس پر تقریباً ابھی تک 8 سے 9 کروڑ روپے کا خرچہ آ چکا ہے، اور وہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور اس کے ساتھ اسلامک سینٹر کی بھی، ایک اسلامک دعویٰ سینٹر جو ایک صحیح معنوں میں کمیونٹی سینٹر ہوگا، اور اس کی ساری جو اس کی تقنین ہوگی وہ عرفان صاحب کے میں ذمہ کروں گا، اور وہ سارا اس کو ایک کمیونٹی سینٹر بنائیں گے۔ اور کمیونٹی سینٹر کا اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں تو وہ خانقاہ ہے۔ خانقاہ جو ہے ایک جو آج کی تقاضا کرتی ہے وہ جامع آباد پر انشاءاللہ بنے گی، جس کے سمجھیں کہ 60% بلڈنگ سٹرکچر مکمل ہے، وہاں پر ایک لائبریری بھی ہوگی، وہاں پر ایک جس طرح آج عمران خان صاحب لنگر خانے بنا رہے ہیں اسے صحیح طریقے سے لنگر خانہ بھی ہوگا، سرائے بھی ہوگی، اور ایک ٹریننگ سینٹر بھی ہوگا مسجد کے ساتھ ہی، لینگویج سینٹر۔ سب سے جو چیز اہم بات یہ ہے کہ قرآن تک ڈائریکٹ ایکسس کے لیے، جدید علوم کے لیے، ریسرچ تک ایکسس کے لیے ہم وہاں پر ایک لینگویج سینٹر بھی بنائیں گے، لینگویج اکیڈمی ہوگی جو اس اسلامک کمیونٹی سینٹر کا حصہ ہوگی، الگ سے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وہ مسلمانوں کے بچوں بلکہ غیر مسلموں کے بچوں کو انلائٹ کرنے کے لیے، ان کی انلائٹنمنٹ کے لیے وہ کام کرے گی۔ اچھا یہ ایک چیز ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے یہاں جو ہماری آپ کے مسجد ہمارے عقب میں ہے، اس کی مسجد کی بیوٹیفیکیشن کا ہم نے کام کیا۔ اس کے اندر اعلیٰ قسم کے، جس طرح فیصل مسجد میں جائیں تو وہاں آپ کو بڑے عمدہ قسم کے قالین ملتے ہیں، وہاں پر ہم نے ان کو جو امپوز کیا، سمجھ لیں بچھا دیے۔ اس کے علاوہ وہاں پر پنکھوں کے لیے کافی کام کیا، یعنی تاکہ جو بھی نمازی آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ یہ وہ نبوی روایت ہے۔ دارالحدیث آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک بڑا جسے کہتے ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ، ہمارے بزرگوں نے اپنے دور میں ایک عمارت بنائی تھی، اسے آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اسے ہم نے ایک آڈیٹوریم میں تبدیل کر دیا،
جدید آڈیٹوریم میں، جس کے اندر آج جس طرح ہال ہوتا ہے اس کے اندر سپیکر لگے ہوتے ہیں، اس کے اندر صوفے، جی آڈیو ویژول سسٹم ہوتا ہے، ملٹی میڈیا کی آپ کو سہولت ہوتی ہے، تو وہ آپ کا دارالحدیث ایک ڈیجیٹل اور ماڈرن اس وقت آڈیٹوریم بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ جامعہ کے چند دفاتر، مین دفاتر، ان کو باقاعدہ ڈیزائن کر کے، جس طرح جسے کہتے ہیں کہ دفتر جسے کہتے ہیں، جو دفتر ہوتا ہے اس کے اندر ریکارڈ کا الگ ہو، آرکائیوز الگ ہوں، اس کے بیٹھنے کی جگہ الگ ہو، اس کے آنے کی ساری، یعنی کوئی اگر آ رہا ہے کوئی کام سے اس کا الگ ہو۔ منتھلی الجامعہ ہمارا ہے، فینانس سیکشن ہے، میرا اپنا دفتر ہے، یوں کر کے ہم نے 5-7 اور دفاتر ان کو صحیح طریقے سے مینٹین کیا ہے تاکہ یہاں پر بھی ایک یونیورسٹی والا ماحول جو وہ محسوس ہو۔ ٹائم بڑا شارٹ ہے لیکن میں زیادہ نہیں کرتا۔ ایکیڈیمک بلاکس جو ہیں ان کی تزئین نو کی ہے، جدید کمپیوٹر لیب، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے چنیوٹ میں اتنے زیادہ کوانٹٹی میں اتنی زیادہ بڑی، اور جس کے اندر ملٹی میڈیا الگ سے ہے، جس کے اندر آپ کے پاس ایک LED سکرین الگ سے ہے، جس کے اندر آپ کے پاس ہر وہ چیز ہے، انشاءاللہ سرور بھی کوشش کر رہے ہیں ان کی مدد سے، جی ویل ایکوپڈ، ایک جو بھی ایک لیب میں پاکستان کے اندر چاہیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یورپین لیب، ہم وہاں نہیں پہنچے ابھی تک، جو پاکستان میں چاہیے ہے وہ ہم نے وہ تیار کی ہے۔ 40 کمپیوٹرز پر مبنی ایک لیب ہم نے تیار کی ہے، ابھی وہ اس سال میں فعال ہے، وہاں پر بچوں کی ٹریننگ کی کلاسز ہو رہی ہیں۔ پوری جامعہ میں، جامعہ کے جتنے بھی مقامات ہیں، خاص و عام مقامات، ان پر HD CCTV کیمروں کی ہم نے تنصیب کی ہے تاکہ آنے جانے کا اور سیکیورٹی کا وہ ایشو ختم ہو جائے، اور اس کی باقاعدہ مانیٹرنگ، اور نہ صرف ایک تو ہے نا لائیو مانیٹرنگ، ایک ہے کہ اس کی باقاعدہ ریکارڈنگز کی ہفتہ وار، میں خود اس کو مانیٹر کرتا ہوں جا کے، اور اس کے اندر کچھ ہم نے کافی ایسے ایسپیکٹس ہیں جن کو ہم نے بہتر کیا ہے اپنے CCTV کیمروں کے ذریعے۔ تو یہ چیزیں ہم نے تقریباً 30 سے زائد مقامات پر کیمروں کی تنصیب ہم نے کی ہے اس سال میں۔ اس کے بعد پلاٹس جو ہوتے ہیں، پارکس، ان کی جو بیوٹیفیکیشن ہے، یہ سٹوڈنٹس کے مائنڈ کے ساتھ ان کا بڑا لنک ہے۔ جب وہ کلاس میں تھک کے نکلتے ہیں تو جب اگر باہر نکلیں تو اگر ان کے سامنے ایک منظر اچھا ہو، وہ پارکس میں جائیں اور وہاں پر جا کر وہ اپنی ایکٹیویٹیز کریں، کوئی کھیلیں کودیں، تو وہ ایک نا وہ چارج ہو جاتے ہیں، ان کی انرجیٹک ہو جاتے ہیں، مزید ان کے اندر ایک کل کے لیے تیاری آ جاتی ہے۔ تو وہ ایک اس حوالے سے بھی ہم کر رہے ہیں۔ لنگر خانے کی تعمیر کی ہے، نئے کمرے بنوائے ہیں، اور دارالرحمت کے لیے ہم نے میس بنایا ہوا تھا پہلے سے، اسے صحیح طریقے سے بیوٹیفائی کیا ہے، اس کی ڈیزائننگ دوبارہ سے کی ہے، اثر نو سمجھ لیں، اور اس پر کافی ہمارا خرچ ہوا ہے۔ شجر کاری مہم ہم نے آغاز کی ہے، اور اس کے اندر کافی حد تک، اور ابھی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بہت زیادہ، لیکن سینکڑوں تعداد میں جو ہیں وہ پودے وہ ہم نے لگائے ہیں اس سال میں۔ یہ تو تھی تعمیراتی سرگرمیاں، ابھی آتی ہیں تعلیمی سرگرمیاں۔ آپ کی توجہ ہے؟ تعلیمی سرگرمیوں میں ہم نے جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ماہانہ کوالٹی چیکنگ ٹیسٹ، ہر کلاس کا اس کا جو انسٹرکٹر ہے وہ نہیں، ایک دوسرا بندہ ماہانہ اس کی کوالٹی کو ایگزامن کرے، اور وہ کوالٹی کے لیے کرائیٹیریا کون دے گا؟ وہ اس کا کلاس کا انسٹرکٹر دے گا کہ میں نے یہ کچھ پڑھایا ہے تو آپ اسے now you can check and tell me how is my quality. انٹرنل آڈٹ، یہ انٹرنل ایجوکیشنل ایکیڈیمک جسے آڈٹ ہو رہا ہے، اور یہ بڑا منظم طریقے سے کر رہے ہیں۔ ایون ہمارے اساتذہ کہہ رہے تھے کہ پیپر بناونا لے بھی تھک گئے تے دیونا لے بھی تھک گئے، لیکن اسے کرنا ہے، اور یہ کر رہا ہے، اسے بڑی مضبوطی سے ہم چلا رہے ہیں۔ اس کے بعد کمپیوٹر سائنس کی ہم نے، آپ نے دیکھا ہوگا کالجز دھڑا دھڑ ICS کروا رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں، لیکن جو پریکٹس ہے وہ زیرو ہے۔
پریکٹس میں بچوں کو کچھ بھی نہیں پتا کہ what is practice and what is computer and what is other things. اس کہتے ہیں جی وہ جناب وہ کچھ ہیڈنگز یاد کی ہوئی ہیں. اس حوالے سے ہم نے وہ بھی پریکٹیکل کلاسز کا بھی اجرا کیا ہے. ہماری جامعہ کی جو لائبریری ہے، یہ پنکھوں کا کچھ کرنا، یہ کیا ہوا اسے، جو ہماری جامعہ کی لائبریری ہے جس کا ہم نے نام حضرت مولانا محمد نافع صاحب کے ساتھ اس سال منسوب کیا ہے، اس کی جدید کیٹالاگنگ کر رہے ہیں ہمیں ابھی. اس کے لیے ہمیں کافی فائنینشیل ایسٹ کی ضرورت تھی، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی پرووائڈ کر دیا. اور وہ پاکستان کی جو مین سٹریم کی لائبریریز ہیں اس کے اندر جو سسٹم ہے وہی سسٹم یہاں جامعہ محمدی شریف کی لائبریری میں بھی ہوگا انشاءاللہ 2-3 ماہ کے بعد. اور اس کے لیے میں بہت زیادہ مشکور ہوں اور دلی طور پر مشکور ہوں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے سابقہ لائبریرین، اور بعد میں انہوں نے یہاں فیصل آباد میں ان کی خدمات انہوں نے سر انجام دی، حافظ محمد حسین طاہر صاحب کا، جنہوں نے اس کام کو فری آف کاسٹ اور بہت محنت کے ساتھ کیا. اور ان کا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی باہر سے ریسرچر آ جائے اسے ہماری کیٹالاگنگ اور وہ سارا کچھ ایسے ہی ملے گا جس طرح ان کے یونیورسٹیز میں ہوتا ہے. کتاب کو ٹریس کرنا بالکل آسان ہو جائے گا. اور اس کے بعد اس کی ڈیجیٹلائزیشن، کہ امریکہ میں بیٹھ کر بندہ اگر ہماری لائبریری تک ایکسیس کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے انفراسٹرکچر بنایا ہے کہ وہ وہاں پر ڈیجیٹل کاپی، اپنی سافٹ کاپی ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھے، جو بھی ہمارا مواد ہے اس کی ایکسیس میں ہو. مکتبۃ للاطفال ہم نے تیار کیا ہے، بچوں کی لائبریری جس میں چلڈرن لٹریچر صرف اور صرف، اس میں ہم نے کوئی فتاوی شامل نہیں رکھے، بچوں کی کتابیں اور کہانیاں. اور دعویٰ اکیڈمی انٹرنیشنل یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی، اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ آف چلڈرن لٹریچر. تو اس کا جو ہمارے پاس دستیاب 100 سے زیادہ کتابیں تھیں، ہم نے وہ یہاں پر ارینج کی ہیں اور ان کو یہاں رکھا ہے. طلباء حفظ تو کر لیتے ہیں لیکن ان کی تجوید صحیح نہیں ہوتی، ان کا لہجہ اچھا نہیں ہوتا، تو اس حوالے سے ایک الگ سے تجوید کی کلاس کا بھی اجرا کیا گیا ہے. دارالرحمت سمیت تمام جامعہ کے تمام شعبوں میں الحمدللہ 100% طلباء کے اندر اضافہ ہوا ہے. جہاں پر پہلے 200 تھے وہاں اب 400 ہیں. یہ الحمدللہ ہماری اچیومنٹس ہیں. اس کے بعد ہم نے ایک بڑا انقلابی کام کیا ہے کہ جو ہمارے ادارے کے علماء کرام ہیں ان کی تربیت کے لیے، ان کی فقہی تربیت کے لیے، ان کی لیگل تربیت کے لیے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے شعبہ شریعہ اکیڈمی سے ہم نے تقریباً ابھی تک ان کو 5 کورسز کروائے ہیں اپنے سارے اساتذہ کو آن لائن. یہاں پر بیٹھ کے انہوں نے مسلم فیملی لا کورس کیا ہے، لا اورینٹیشن کورس کیا ہے، مقاصد شریعت کے اوپر انہوں نے ایک پورا کورس کیا ہے، اسلامک لا آف انہیریٹنس، اسلامک جو وراثت کا قانون ہے اس کے اوپر، اور میتھمیٹکس کے اصولوں کے مطابق، جدید میتھمیٹکس کے اصولوں کے مطابق شریعہ اکیڈمی کے یعنی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے اساتذہ نے ان کو کورس کروایا ہے. حلال فوڈ کے حوالے سے ایک بڑی بحث چل رہی ہے تو اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس کے حوالے سے باقاعدہ کورس کروایا ہے. ابھی سود کے حوالے سے کورس کرنے جا رہے ہیں، 30 اگست سے وہ کورس شروع ہو رہا ہے، اساتذہ اس میں شریک ہوں گے. اس کے علاوہ ہمارے 2 اساتذہ نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں جا کے کورس کیا ہے اور وہاں باقاعدہ ٹریننگ سیشنز انہوں نے لیے ہیں اور وہاں کے ان کو سرٹیفائی کیا گیا ہے. وہاں کے جو، تو یہ بڑی ایک میرے حد تک تو مائل سٹون ہے، کسی کو سمجھ آئے نہیں. اس کے ساتھ ہم نے ایک بہت بڑا نیا کام شروع کیا ہے جس کا میں بھی تعارف تو بڑا لمبا کروانا چاہتا تھا، اسلامک انسٹیٹیوٹ آف انلائٹنمنٹ، ایک نیا الگ سے شعبہ جس کا نام ہم نے رکھا ہے عربی میں مجمع الارشادات الاسلامیہ. اس کے 4 ڈپارٹمنٹس بنائے گئے ہیں. ایک ڈپارٹمنٹ ہے شعبہ تربیت، ٹریننگ ڈپارٹمنٹ، اور اس ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم اساتذہ کو
डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को और जो भी दूसरे प्रोफेशनल वकला हैं, लॉयर्स हैं, उन तमाम को उनकी फील्ड के हवाले से, उनकी फील्ड के मुताबिक, उन फील्ड्स के इंटेलेक्चुअल लोगों को यहाँ इनवाइट करके उनके लिए वर्कशॉप्स का इनकाद करेंगे। उनके लिए हम कोर्सेज, शॉर्ट भी लॉन्ग भी, दोनों, तवील भी मुख्तसर भी, दोनों कोर्सेज का इजरा करेंगे। अभी हम एक कोर्स करवा चुके हैं और वो आपको बड़ी खुशी होगी कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के जो 5-6 बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, फुल प्रोफेसर, आपको पता है एक असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर होता है, फिर फुल प्रोफेसर होता है। तो जो फुल प्रोफेसर्स हैं उनमें से एक, और काफ़ी हमारे सीनियर फैकल्टी ऑफ शरिया एंड लॉ की, वो यहाँ आए और 10, 11, 12 अगस्त को उन्होंने एक एलिमेंट्री इब्तदाई कोर्स हमारे उलमा को करवाया, जिसमें बाहर के भी उलमा ने शिरकत की और 100 से ज़ायद उलमा ने वो कोर्स किया है यहीं पर। ये नहीं, इस्लामाबाद नहीं गए, इसी दारुल हदीस में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेशन हुई है यहीं पर। उसके अलावा हमने आइमा के लिए तरबियती वर्कशॉप्स करवाई हैं, जिसके अंदर तकरीबन 100 से ज़ायद आइमा किराम ने शिरकत की है। अभी ये चूंकि इब्तदाई है, मरला है, इरफान साहब की रहनुमाई में हम इंशाअल्लाह जो दीनी तबके से ताल्लुक़ फ़र्ज़ किया नहीं रखते, वैसे तो हर मुसलमान दीनी तबके से ताल्लुक़ रखता है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, जो बायोलॉजी में उसके अंदर शगफ रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उनको हम उनके फील्ड के इंटेलेक्चुअल लोगों को यहाँ लाएंगे। उनके लिए लॉन्ग टर्म भी कोर्सेज करवाएंगे, शॉर्ट टर्म भी कोर्सेज करवाएंगे। ये ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है। इसके बाद हमारा तहकीक व तालीफ का डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड पब्लिकेशन। इसके अंदर हमने पब्लिकेशन को पहले रखा है कि ऐसा लिटरेचर शाया करना जो मुआशरे की जरूरत है। किताबें लिख रहे हैं लोग, धड़ा धड़ा आ रही हैं, कोई कह रहा है ये कंपनी नहीं चलेगी, दूसरा कह रहा है यही कंपनी चलेगी, तो ये इस मुआशरे की जरूरत नहीं है, ये इस मुआशरे के लिए फायदा मंद नहीं है। तो इसलिए इस मुआशरे के लिए जो जरूरी है उसको हमने ले आना है। और रिसर्च में क्या करना है हमने, रिसर्च में कोई इस्लामिक रिसर्च सिर्फ नहीं, हम यहाँ पर AIOU लैब उसको हमने बनाना है ताकि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, हार्वर्ड के, सर वो आप कह रहे थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के और MIT के जो डिज़ाइंड कोर्सेज हैं वो जामिया मोहम्मदी में बैठकर बच्चे जो है ऑनलाइन वो यहाँ पर बैठकर वो उन तक एक्सेस करें। डिग्री भी उनको वहीं से मिली, लेकिन वो काम कहाँ कर रहे हों, वो ये जामिया मोहम्मदी में बैठकर कर रहे हैं। डिग्री उनको हार्वर्ड की मिले, लेकिन वो रहकर ये चनियोट की सरजमीन में काम कर रहे हैं। तो आपको ये बात समझ में आई? तो ये अगर ये आपको वक़्त समझाएगा इंशाल्लाह जी, ये इंशाल्लाह वक़्त समझाएगा। बैनुल इलाकाई दावत का हमने जिसे इस्लामिक अवेयरनेस थ्रू मस्जिद टूर्स, वेल लर्नड किस्म के लोगों को दरूस कुरान, दरूस हदीस और जो किसी भी फिरके की नुमाइंदगी नहीं करते, वो हमने कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़ायद मकामात पर, 100 से ज़ायद मसाजिद पर इन पिछले 4 महीनों में मस्जिद टूर्स हो चुके हैं और उनके हवाले से दरूस कुरान का हमने सिलसिला किया है। मीडिया सेक्शन है, इसके अंदर हमने वेबसाइट की डिज़ाइनिंग अपने तमाम स्टूडेंट्स को लॉगिन्स बनाकर दिए हैं, वो तैयार हो गए सर, टीचर्स के भी स्टूडेंट्स के भी। अब आपको सिर्फ इंशाल्लाह एक्सेस देंगे उस पर। उसके अलावा हमने दर्स निज़ामी की 40 मुंतखब तलबा को 1 साला उसूल फ़िक़्ह डिप्लोमा में इनरोल करवाया है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। तो ये वो इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में हमारे जो मदरसे के तलबा हैं वो इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में हमारे सदर साहब मौजूद हैं, ये इस हवाले से ज़्यादा जानते हैं कि वो उसूल फ़िक़्ह के अंदर 1 साला डिप्लोमा करेंगे। 40 हमने मुंतखब किए, उनकी फ़ीसें, उनका TADA वो सारा जामिया बर्दाश्त करेगी।
جمعے کا ٹائم ہو رہا ہے, لنگر کا بھی ٹائم ہم نے رکھنا ہے چونکہ, تو جو اب اگلے عزائم و مقاصد ہیں ان میں یہ ہے کہ ہم فارمل ICS بھی شروع کر رہے ہیں, ساتھ FAIT بھی شروع کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, یقین مانیں, کالجز میں جیسا ICS ہو رہا ہے, FAIT ہو رہا ہے, وہ ویسا نہیں ہوگا. وہ فیصل آباد بورڈ کی سند اس کے پاس ہوگی, لیکن اسے MIT اور ہارورڈ یونیورسٹی کے کورسز, ہم شارٹ کورسز, لانگ کورسز اسٹوڈنٹ کو پڑھائیں گے. بے شک اسٹوڈنٹ کے پاس فیصل آباد بورڈ کی سند ہو, لیکن اس کے پاس علم جو ہے وہ ہارورڈ یونیورسٹی کا ہونا چاہیے. تو یہ انلائٹمنٹ کا سلسلہ ہے. اب ایک بڑا انقلابی بات ہے, آپ بڑے حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جامعہ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو شائننگ اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے میں نے اسکالرشپس کا اعلان کیا ہے. ابھی اس سال ہم نے 2 اسٹوڈنٹس کو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ان کے داخلے بھیجے ہیں, انہوں نے ٹیسٹ دیے ہیں. کل ایک ہمارے اسٹوڈنٹ کا ٹیسٹ تھا, پرسوں ایک اسٹوڈنٹ کا ٹیسٹ تھا. تو ہم نے اسکالرشپس کا بھی شروع کر دیے کہ جو یہاں پر اپنی تعلیم فارمل مکمل کر لے, اگر وہ ہائر لیول پر اگر کسی یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہے تو وہ اگر کرائیٹیریا پر اترتا ہے تو ہم اس پر انویسٹ کریں گے. تو BS پرشین اور عربی میں ہم نے پہلی اسکالرشپس دی ہیں. ہم انشاءاللہ یہ صرف انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں نہیں, بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹیاں جو ہیں اور بین الاقوامی جو ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیاں ہیں, ہم ان میں بھی لوگوں کو اسکالرشپ دیں گے. اور وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کو جو ہے اس کے اندر ہمیں کوئی اپنا باہمی کوئی ہے, نہیں, یہ سارا کچھ اس علاقے کی ترقی اور تعمیر کے لیے ہے. اس علاقے کی ذہنی سطح کو بلند کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. ہاں, یس, تاکہ لوگوں نے تجارت کرنے کا طریقہ اور اسٹیٹمنٹ کرنا. بالکل, ماسٹر ٹرینر ہمارے ہوں گے. جی. اچھا, ایک بات میں مس کر رہا تھا جو سب سے اہم ہے, وہ یہ ہے کہ اس دور میں تھیوری کو آج کل اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے جتنی ٹیکنیشین کو حاصل ہے, جتنی ایک فزیشین کو حاصل ہے, جتنی ایک ٹریڈر کو حاصل ہے. تھیولوجیکل وہ جو لوگ ہیں وہ ہمارے جیسے لوگوں کو پسند ہیں. ٹریڈ میں تھیوریز اور فلسفیز ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. سکلز جو ہیں مارکیٹس کے لیے ٹو ارن سم تھنگ. تو ہم اسٹیٹ بینک نے فائنینشیل لٹریسی کے اندر کچھ کورسز آفر کیے ہوئے ہیں. تو ہم اپنے ہی استادوں کو ماسٹر ٹرینر بنائیں گے, اور وہ ہمارے ہی استاد آپ کے بچوں کو فائنینشیل لٹریسی پر اسے کیا کہتے ہیں اس کورس کے, ہاں جی, ماسٹر ٹرینر, تاکہ شروع سے بچے کو بڑے ہونے تک تجارت کرنے کے اصول پر. جی, یعنی بچہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے, لیکن اگر اس کا شغف تجارت میں ہے تو کم از کم اسے تجارت کرنے کی ایتھکس آنی چاہیے, اس کے اصول آنے چاہیے. تو اس کے لیے ہم انٹرنشپ ٹائپ ہم نے کورس ڈیزائن کیے ہیں, اور وہ ہم نے نہیں کیے ہیں, وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور اسٹیٹ بینک نے مل کے کیے ہیں. تو وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور اسٹیٹ بینک کے تعاون سے یہاں پر وہ ماسٹر ٹریننگ کورسز ہوں گے, اور پھر وہ ماسٹر ٹرینرز آپ کے بچوں کو ٹریڈر بنائیں گے, مارکیٹر بنائیں گے اسلامی اصولوں کی روشنی میں. ہمارا اگلا جو تعمیراتی ہمارا جو ہے وہ سمجھیں کہ یہ ہے کہ جامعہ میں آڈیٹوریم تو ہمارا بن گیا. ابھی ہمارے پاس سیمینار روم کی کمی ہے. ایک سیمینار روم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا, انشاءاللہ وہ ہم سیمینار روم بنائیں گے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی لائبریری جو انشاءاللہ اس کی افتتاحی تقریب میں آپ سب کو ہم دعوت دیں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ نئے تدریسی بلاکس, اور انشاءاللہ میں یہ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے اسلامک یونیورسٹی دیکھی ہو تو اس کے جو نیو کیمپس کے اندر اکیڈیمکس بلاکس ہیں, ہم اسی جیسے بلاکس اس جامعہ محمدیہ شریف میں عنقریب کھڑے کرنے جا رہے ہیں. اور اس حوالے سے پلاننگ ہماری مکمل ہے. اس کے ساتھ ساتھ
جو لینگویج کورسز ہیں میں کر چکا ہوں اس حوالے سے، تو لینگویج کورسز انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک نیا کام شروع کیا ہے جو عام طور پر نہ اسکولوں میں ہوتا ہے نہ کالجز میں ہوتا ہے، وہ یہ ہے پینل ڈسکشن، مکالمہ۔ پچھلے دنوں میں ہم نے کروایا ہے ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جس میں ایک موضوع نہیں بلکہ کئی موضوعات پر لڑکے آپس میں، اسٹوڈنٹس آپس میں بحث کرتے ہیں، ایک دوسرے کو آرگیو کرتے ہیں۔ ابھی آپ کو شاید سمجھ نہ آئے، لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں 9 اور 10 اکتوبر کو ہم انشاءاللہ ایک پینل ڈسکشن رکھ رہے ہیں، 2 روزہ قومی کانفرنس بعنوان دا فیمس اسلامک پرسنالٹیز آف انڈین سب کانٹیننٹ۔ وہ ہم 9 اور 10 اکتوبر، جس کے اندر ہم نے اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی کے پرنسپل ڈاکٹر پروفیسر معین نظامی صاحب کو بھی ابھی سے انوائٹ کر دیا ہے، اس میں اور بڑے بڑے لوگ انشاءاللہ شریک ہوں گے، بڑے بڑے لوگ، اور وہ آپ انشاءاللہ آپ کی علمی ذوق جو ہے اس کے اندر وہ دوبالا ہو جائے گا۔ اور بہت چیزیں ہیں، میں کچھ چھوڑ رہا ہوں، آخر پر میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آج میرے لیے بڑے افسوس کا دن تھا، آج ہمارے بڑے مخلص ساتھی حافظ غلام یاسین صاحب بہت کمیٹڈ اور لرنڈ ٹیچر تھے ہمارے، کچھ دنوں سے علالت تھی، ہم تو خواہش مند تھے کہ دعا گو تھے اور پورا امید تھے کہ شاید بچ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے، لیکن ان کی بیماری وہ صحیح نہیں ہو سکی، آج وہ وفات پا گئے۔ تو ہم ان کے دکھ میں ہم نڈھال بھی ہیں، ہمیں اس کی چیز کا بھی دکھ ہے، لیکن ہم اس چیز کی خوشی بھی ہمیں ہے کہ ان کی رفاقت ہمارے ساتھ آخری دم تک رہی ہے اور ہماری ان کے ساتھ رہی ہے۔ پچھلے سال یہاں پروفیسر ذوالفقار صاحب تھے ہمارے ساتھ، آج وہ نہیں ہیں، اور بھی ہمارے کافی جو ہیں مخلصین جامعہ، متوسلین جامعہ، جو ہمارے اس قافلے کے اندر روح رواں تھے، وہ اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے کاز کو ہم بڑھا رہے ہیں، انہوں نے جن چیزوں کے لیے محنتیں کی ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اب مزید جو ہے ٹائم بہت زیادہ ہو چکا، آخر پر میں ابھی چونکہ تقسیم انعامات بھی ہونی ہے، جمعے کا بھی ٹائم ہو گیا ہے، تو یہ میں کہہ دیتا ہوں آخر پہ کہ آپ سب لوگ اگر میرے ساتھ تعاون کریں گے، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے ہم کچھ چندے شندے مانگنے والے نہیں ہیں، مولانا محمد رحمت اللہ نے ہمیں بے نیاز کر دیا ہے چندے مانگنے سے، ان کی کاوشوں اور ان کی کوششوں، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو کیا وہ اگلے 10 سالوں میں آپ کو سمجھ آئے گا، جب یہاں سے ریسرچ سکالرز پی ایچ ڈی کر رہے ہوں گے، اور جب یہ یوم تاسیس کانووکیشن ہوگا اس وقت پتہ چلے گا کہ مولانا رحمت اللہ نے کیا کیا تھا۔ یہ ساری یہ جو رونقیں اور یہ سارا یہ ہے، یہ انہی کا ویژن ہے، یہ انہی کا ہے، انہی کے نام سے اور انہی کے دم سے ہم کریں گے، باقی یہ ساری آپ کی ملکیت ہے، آپ اس کے اندر برابر کی حصہ دار ہیں۔ اب تقسیم انعامات کا سلسلہ ہے، تو اس حوالے سے میں عرض کر دوں کہ یہ جو ہم نے کتابیں رکھی ہیں نا، یہ ویسے کوئی اٹھا کے ہم نے سیٹ نہیں بنا دیا جو اسٹوڈنٹس کو دینے، جو یہ ہم اپنے مہمانان اعزاز کو دے رہے، یہ کوئی ایوے نہیں کہ ہم نے کوئی رفسہ کوئی ہم نے بنا دیا ہو، نہیں، یہ میں نے بڑی سوچ سمجھ کے اس کے اندر ہم نے حضرت مولانا محمد نافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بھی رکھی ہیں۔ اس سیٹ میں ہم نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے تصوف پر چھپنے والی کتابیں بھی رکھی ہیں، اسلامک لاء پر رکھنے جو وہ بھی کتابیں رکھی ہیں، اور انٹلیکچولی مسلم رینائنسز پر فکر و نظر کے نام سے ایک جرنل چھپتا ہے، تو وہ بھی ہم نے ہر تمام بچوں کو دینا ہے، اور وہ میں نے سب کے لیے سبسکرائب کروا لی ہے، تاکہ وہ بچے منتھلی اسے پڑھیں، ان کو نئے نئے آئیڈیاز آئیں کہ مسلم دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ میں سوچ رہا ہوں کہ کہیں سے مجھے 1001 انوینشنز کی زیادہ کاپیاں مل جائیں، تو ان کو ہم باقاعدہ
ورچولائز کر کے بچوں کے سامنے شیئر کریں. تو یہ کچھ دنیا کالج کی بڑی اچھی چاکلیٹ. اچھا تو اسے بھی انشاءاللہ کرتے ہیں انکلوڈ کرتے ہیں. تو انہی گزارشات پر میں اپنی ٹوٹی پھوٹی گزارشات کو مکمل کروں گا. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ دعا فرما دیں ہمارے لیے. ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کام وہ کام ہے جو مولانا محمد ذاکر رحمۃ اللہ علیہ کا کام تھا. یہ وہ کام ہے جو حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا کام تھا. یہ وہ کام ہے جو شاہ سلیمان توسوی کا کام تھا. یہ اسی چین میں چلتا چلتا یہ وہ کام ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ لگایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً. یہ وہ کام ہے. تو یہ ولو آیا سے مراد صرف قرآن کی آیت نہیں ہے, یہ اللہ کی تمام نشانیاں ہیں. جو سائنٹیفک جو فیکٹس ہیں وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. تو ہم نے بلغوا انی ولو آیا کے مشن کے تحت اس جامعہ محمدی شریف کو, جہاں یہ ایک انسٹیٹیوٹ آف اسلامک انلائٹنمنٹ ہوگا, وہیں یہ ایک سائنٹیفک اسٹڈیز کا ہائر انسٹیٹیوٹ ہوگا. اور انشاءاللہ یہ 10 سال کے اندر جشن 7 سالہ سے پہلے ہم یہ کر کے دکھائیں گے, آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ اور آپ لوگوں کی لگن کے ساتھ. جزاک اللہ خیر. میں نے آپ کا بہت ٹائم لے لیا, جمعے کا ٹائم بھی ہو گیا ہے, تو یہ شیلڈز ہم نے تقسیم کرنی ہیں. تو میں ملتمس ہوں حضرت مولانا ابو بکر صاحب سے کہ وہ ہمارے طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے چند احباب کو وہ دے دیں, پھر جن کو پھر وہ جیسے جیسے بلاتے رہیں گے تو پھر ساتھ چلتا رہے گا تقسیم انعامات کا سلسلہ. تو بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر.